أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك الجو بعيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تلك الأيام نداولها بين الناس سامعین کرام بزرگوں دوستوں تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خاص کر اس ہستی اقدس و مقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، موضوع بحث ہے آج کی فکر کر کل کی فکر نہ کر. مقصد تخلیق حیات انسانی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیج کر انسانوں کے لیے دنیا کو آزمائش گاہ بنا دیا. اس آزمائش گاہ میں انسان کی آزمائش کس طرح کی ہوگی؟ جان سے بھی ہوگی، مال سے بھی ہوگی، اولاد سے بھی ہوگی، اور مختلف اطوار سے مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو آزماتا رہے گا. کیا آزمائشوں سے انسان کو گھبرانا چاہیے؟ نہیں گھبرانا چاہیے. کیا کل کی فکر انسان کو کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. تو کیا یہ جو زمانے میں انسان زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، کیا اس کا سانس لینا اس ایام میں، اس دنوں میں، اس مہینے میں، اس سال میں کیا اہمیت کا حامل ہے یا نہیں؟ یہ بہت ہی اہمیتوں کا حامل ہے. یہ جو زمانے ہیں
1400 سال پہلے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیوانی کی تھی، جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال اشرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على وطن من آباب المدینہ فقال هل ترون ما قالوا لا يا رسول الله قال فإني لا أعرف فتنة خلال بيوتكم كما قد رواه البخاری في کتاب الفتن۔ حضرت امام بخاری اللہ نے اس کو ایسی کتاب الفتن کے اندر لائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ کے ایک چھت پر اللہ کے نبی چڑھے، کہا میرے صحابہ کیا تم وہ چیز دیکھ رہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں وہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آسمان سے بارش کے قطرے کی طرح نازل ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیوانی یہ کی تھی کہ قیامت کے جتنا قریب انسان جاتا جائے گا فتنوں میں انسان لپٹتا ہوا چلا جائے گا۔ قیامت کے قریب فتنے اتنے شدید ظاہر ہوں گے، اتنی تیزی کے ساتھ ظاہر ہوں گے جس کا انسان ادراک و تدارک نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی فتنے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے آتے ہیں، بارش کے قطرے ٹمٹماتے ہوئے آتے ہیں، بے دھپے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے ہی فتنے ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب۔ کیا نبی کا فرمان صادق نہیں آیا؟ کیا فتنے ظاہر نہیں ہو رہے؟ ایک فتنہ ابھی ٹلتا ہی نہیں ہے، دوسرا فتنہ آ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیوانی کی تھی۔ نبی نے بھوشیوانی اور بھی کی تھی کہ امت محمدیہ کے لوگوں جس زمانے میں تم زندگی کی سانسیں لینا، اس زمانے میں اس زندگی کے ایام کو، زندگی کے مہینے کو، زندگی کے سال کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھ لینا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، ان زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ قال اتینا رسول مالک رضی اللہ عنہ فشكرني لإيمان قبل الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي إليكم زمان إلا الذي بعده حتى شعروا منكم حتى تلقوا من ربكم سمعتم من نبيكم رواه البخاری کی کتاب الفتن۔ حضرت زبیر بن عدی اللہ کے نبی کے معزز صحابی ہیں، ان کو حجاج بن یوسف جو گورنر تھا، حجاج بن یوسف یہ طائف میں قبیلے بنی ثقیف میں پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف یہ ظالم و ظالم گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف مدینہ کا گورنر بنایا گیا، مکہ کا گورنر بنایا گیا، بعد میں عراق کا گورنر بنایا گیا۔ یہ سارے علاقوں کا گورنر بنانے کے بعد اس حجاج بن یوسف نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ڈھایا، حتیٰ کہ زبیر بن عدی جو ایک تابعی مانے جاتے ہیں، زبیر بن عدی نے منبر رسول پر کھڑا ہو کر صرف اتنی حق بات کہتی تھی کہ حجاج بن یوسف کا رویہ صحیح نہیں ہے، حجاج بن یوسف ظالم و جابر آدمی ہے۔ حجاج بن یوسف کے کان میں جب زبیر بن عدی کے یہ الفاظ پہنچے، حجاج نے بلایا اپنے دربار میں، زبیر بن عدی کو قتل کرنے کا مشورہ دے دیا، کہا جاؤ لے جا کے چنچل میدان میں قتل کر دو۔ حجاج بن یوسف کے اس رویے سے حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، کہا کیا بات ہے، مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا حجاج بن یوسف میں تیری موت سے نہیں رکھتا ہوں، تو نے جو حکم کا پیغام جاری کیا ہے، موت کا پیغام جاری کیا ہے مارنے کا، میں تیری موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف میرے رب نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں رکھا ہے۔ کہا لاؤ اسے میرے دربار میں چھری رکھ کر میرے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ آخرکار حجاج بن یوسف زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور تابعی مانے جاتے تھے، اپنے سامنے ان کی گردن پر چھری چلا کر انہیں قتل کروا ڈالا۔ حجاج بن یوسف نے جب قتل کروانا چاہا، قتل کرنے سے پہلے زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، حجاج تو مجھے قتل تو کر رہا ہے لیکن تو غور کر لینا تیری موت ہوگی تو بہت ہی دردناک موت ہوگی۔ جس بھی ظالم و جابر نے ایک معصوم انسان کو قتل کر دیا ہو اور اس کی زبان سے بددعا کے الفاظ نکلے ہو، اللہ کی قسم زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بددعا عرش الہی کو ہلا کر اللہ کے پاس پہنچا، دریائے رحمت جوش میں آئی، ایک معصوم انسان کی گردن پر چھری رکھ کر ذبح کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی حجاج بن یوسف کو اتنی دردناک موت ماری، اتنی دردناک موت دیا، زمہریری کی بیماری اللہ رب العالمین نے دی، یہ اندر کلیجے میں ٹھنڈک ہوتا تھا، پورا جسم کانپنے لگتا تھا، حتیٰ کہ حکیم آئے، حکیموں نے اپنا علاج کرنا شروع کر دیا۔ حسن بن بصری کو بلایا گیا، کہا میرے علاج کے لیے مشورہ دو۔ حجاج بن یوسف کو حسن بن بصری نے مشورہ دیا،
कहा मैंने कहा था नेक बंदों को के ऊपर तो जुल्म करना छोड़ दे, अगर तो जुल्म नहीं करेगा तेरा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। और आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत ऐसा दिया, रात के वक्त सोया रह गया, सुबह जब उठा तो देखा सारे लोगों ने पेट फट गया था। ऐसी दर्दनाक मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। यही हज्जाज बिन यूसुफ है जिनकी तरफ से हजरत ज़ुबैर बिन नज़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को थोड़ी मुसीबत पहुंची थी। शिकवा लेकर हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खादिम रसूल थे उनके पास आते हैं। कहा है अनस बिन मालिक, हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम और जाती इंसान है, गवर्नर हमारा है, लेकिन उसकी तरफ से हमें मुसीबतें लाहिक होती हैं। आप एक काम कर दीजिए, चलकर उसे समझा दीजिए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारा जुमला कहा था, अभी वो जमाना नहीं आया है जो तुम्हारे बाद आने वाला जमाना भी आएगा। जिस जमाने में तुम जिंदगी की सांसें ले रहे हो ये वो जमाना है जो अभी तुम्हारा बेहतर जमाना है। अभी तुम्हारे वाला जमाना इससे भी बदतर जमाना होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हत्ता तरक़ू मिन रब्बिकुम समिअतु मिन नबिय्यिकुम, यहाँ तक कि फितरे ऐसे जाहिर होंगे। आने वाला जमाना इतना शदीद होगा, आने वाला जमाना इतना बदतर होगा। ज़ुबैर बिन नज़ीर की हज्जाज की तरफ से तुम्हें कुछ मुसीबत पहुंची है, जिसकी मुसीबत को ना बर्दाश्त करके तुम उसका शिकवा मेरे तरफ लेकर आए हो। हज्जाज ज़ुबैर बिन नज़ीर सब्र करो, ये जमाना अभी बेहतर का जमाना है, हर आने वाला जमाना इससे बेहतर होगा और उस जमाने में तुम्हें सब्र करना होगा। और ज़ुबैर बिन नज़ीर ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हत्ता तरक़ू मिन रब्बिकुम समिअतु मिन नबिय्यिकुम, ये मैं उस नबी की बात, मैं उस नबी के ज़माने को नकल कर रहा हूँ जिस पर तुम ईमान रखते हो। यानी हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है, जिस जिंदगी के अय्याम में, जिस जिंदगी के महीने में, जिस जिंदगी के साल में इंसान जिंदगी की सांसें ले रहा है, अपना वो जमाना बेहतर जमाना जान ले। इंसान खैर की उम्मीद न रखे, क्योंकि जमाना जितना आगे जाएगा इंसान को बदतरीन जमाने की तरफ लेकर जाएगा। आप खैर की उम्मीद न रखे कि आने वाला जमाना अभी बेहतर जमाना आएगा। मेरे नबी की बात सच्ची है, नबी सादिक था, नबी की बात सच्ची है। नबी ने 1400 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वो जमाना आएगा, वो बदतर जमाना आएगा और इंसान को सब्र करना होगा। खैर के जमाने की उम्मीद नहीं कर सकता इंसान। जो जमाने में इंसान जी रहा है वो जमाना खैर का जमाना है। जिस जमाने में इंसान जिंदगी की सांसें ले रहा है उस जमाने में इंसान को अच्छे अमाल करने होंगे, अपने इंसान अपने अमाल की इस्लाह करना होगा। और वो अगर खैर की उम्मीद रखता है कि नहीं अभी ये जमाना अच्छा आएगा, जमाना जितना जमाना करीब, जमाना जितना करीब कयामत के जाएगा वो उतना ही बदतर होता जाएगा। ज़ुबैर बिन नज़ीर ने सब्र किया था, हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से कुछ मुसीबतों को सब्र किया था। ये हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन ये गौर कर लेना इसके बाद की जो हुकूमतें होंगी उसमें भी खैर की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जमाना जितना आपको आगे लेकर जाएगा उतने ही फितरों का शिकार आपको बनाता जाएगा। आप खैर की उम्मीद रखना आगे की छोड़ दे। जिस जमाने में आप है आप उस जमाने को बेहतर जाने, उस जमाने में आप अल्लाह की इबादत करें, उस जमाने में आप रूठे रब को मनाए, अपने रब से रिश्ता जोड़ ले। रब से रिश्ता जोड़े जुड़ जाएगा, अल्लाह की कसम दुनिया कामयाब होगी, आखिरत कामयाब होगा। इस जिंदगी के अय्याम में आपको अपने रब को मनाना है, इस जिंदगी के अय्याम में आपको ये जानना है मेरे परवरदिगार जिस जमाने में तुमने हमें रखा है वो जमाना मेरा बेहतरीन का जमाना है। आने वाली नस्लों के जमाने के बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी ने जो भविष्यवाणी की है वो बदतर जमाना होगा। हम ईमान लाते हैं उस बात पर कि आने वाली नस्लों का जमाना बदतर जमाना होगा। जिस जिंदगी के अय्याम में तुमने हमें जिंदा रखा है वो जमाना बेहतरीन जमाना है। उस जमाने को हमारे लिए बेहतर बना दे, उस जमाने को तो हमारे लिए खैर का बाइस बना दे। आप जिंदगी के अय्याम में सिर्फ और सिर्फ रब से रिश्ता जोड़ ले, रब से ना उम्मीद मत हो। जिंदगी के अय्याम में आप अच्छी अमल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता जोड़ ले। हुकूमतें आती रहेंगी, हुकूमतें चेंज होती रहेंगी, इसलिए मेरे रब ने कहा दिल जमाने में जिंदा रहने वाले लोगों ये वो जमाना है जिसको हमने बनाया है। जमाने की गर्दिशों को हम पलटते रहेंगे, कभी अच्छे हालात लाएंगे, कभी बदतर हालात लाएंगे, लेकिन मेरे नबी की भविष्यवाणी क्या रहने वाला जमाना बदतर होगा वो भी है कि जिस जमाने में आप जिंदगी के सांसें ले रहे हैं वो जमाना बेहतर जमाना है। आज है पाना कल है खोना, आज है हंसना कल है रोना, हार कभी और जीत कभी है,
اس نگری کی بصیرت یہی ہے، آج ہنسو گے کل رو گے، آج پاؤ گے کل کھو گے، آج مارے جاؤ گے کل پیٹے جاؤ گے، آج ریلوے بدلے گا کل ہو سکتا ہے پھر وہی فائز ہو جائے گا، حکومتیں بدلیں گی، حکومتیں آئیں گی، لیکن حکومتوں کے بدلنے پر خیر کی امید مت رکھنا، کیونکہ میرے نبی کی بھویشیواणी صادق ہے، سچ ہو کر رہے گی۔ اس زمانے میں آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اس زمانے میں اپنے آپ کو بہترین سانچے میں ڈھالنا ہے، اس زمانے کو بہتر سمجھ کر آپ اللہ رب العالمین کے حامل بن جائیں، اللہ رب العالمین کے عابد بن جائیں، اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑ لے۔ یہ حکومتیں آتی رہیں گی، زمانے کے جھٹکے لگتے رہیں گے، زمانے کے حوادثات سے انسان کا گزرنا فطری عادت ہے، کیونکہ میرے رب نے انسان کو اتنا مکمل باقوت کا حامل بنایا ہے جو انسان زمانے کے حادثات سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ زمانے کے حادثات سے گھبرائے نہیں، زمانے کے حادثات سے، زمانے کے حوال سے، چاہے وہ زمانہ بدتر کا ہو چاہے وہ زمانہ خیر کا ہو، آپ ہمت رکھیں، لڑنے کی کوشش رکھیں، لڑنے کی کوشش کریں۔ ہمت ہارنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ہمت ہارنا یہ بزدلی کا کام ہے۔ ایک انسان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کی سوچ اسے بزدل بنا دیتی ہے۔ حادثات کا سامنا کرنا ایک انسان جو انسان باقوت ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک صلاحیت، ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ ہم زمانے کی گردشوں سے، زمانے کے حادثات سے لڑنا سیکھیں گے، ہم ہمت ہارنا نہیں سیکھیں گے۔ آپ ہمت نہ ہارے، خیر کا زمانہ ممکن ہے یہ زمانہ بہتر ہو، آنے والا زمانہ ممکن ہے بدتر زمانہ ہو، آپ زندگی کے ساتھ اس زمانے میں لے رہے ہیں، اس زمانے میں آپ اللہ کی عبادت کریں، وہ زمانے کو بہتر سمجھے، وہ زمانے کو خیر کا سمجھے۔ آنے والا زمانہ پتہ نہیں کیسا زمانہ ہوگا، بدتر زمانہ ہوگا یا کون سا زمانہ ہوگا۔ الہ العالمین سے دعا کروں کہ بارگاہ جس زندگی کے ساتھ میں ہمیں تو ساتھ رہنے کی توفیق دے رہا ہے، اس زندگی کو ہمارے لیے خیر کا زمانہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر